تفکر محبت کیسے حاصل کی جائے؟ اسی طرح جس سے اللہ نے خود کہا ہے، کیونکہ اس میں ہماری تصورات جو ہے نا وہ امیجنیشن جو ہے کام نہیں آتی. ابھی اگر وہاں 1 بلین لوگ ہیں تو ہر آدمی سمجھے گا کہ میرے خیال میں خدا کو اس طرح پہچانا ہے. ابھی سب سے بڑا کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ حقوق العباد کی حفاظت کرنے والے لوگ زیادہ خدا کے قریب ہوتے ہیں، مگر قرآن کہتا ہے نہیں، تمہارا خیال ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور خدمات سر انجام دینا یہ اتنا بڑا کام ہے کہ تم خدا کے انکار کے باوجود اس سے توقع رکھتے ہو کہ تم اس کی فلاح بہبود پاؤ گے. تو اصل میں سب سے بڑا جو میجر کام ہوتا ہے کہ ہمارے کام کس نیت اور کس کے لیے ہو رہے. تو اگر دیکھا جائے تو خدا کی شناخت اولین کام ہے، اور اس کو پہچاننا ہی اولین مقصد حیات ہے. جب ایک دفعہ ہم خدا سے شناسا ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایک رب کائنات ہے اور اسی کے احکام پہ چل کر ہم نے اپنی نجات حاصل کرنی ہے. دنیا میں جو عقل ہے وہ مختلف سسٹم ہمیں دیتی رہتی ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے وائز لوگ ہیں، کنفیوشس تھا، ماؤ تھا، اور سارے ہمیں، اور ادھر سے کوئی کارل مارکس دے رہا ہے، تو اپنے اپنے حل دیتے رہتے ہیں دنیا میں. مگر یہ سارے حل وقتی ہوتے ہیں اور ان کے خلاف پھر تضادات اٹھتے رہتے ہیں. ایک ہی پرماننٹ حل ہے جو ہمیں خدا کے قریب کر دیتا ہے، اور وہ خدا کا اپنا طریقہ کار جو اس نے ہمیں سمجھایا ہوا ہے. یہ شرع نہ ہوتی اگر خدا نے آپ کو دنیا سے سلامت نہ گزارنا ہوتا. تو یہ جو شرع اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم زیادہ راہ جس کو لے کر آپ منزل تک پہنچ سکو. تو منزل جو ہے اللہ کی خود ذات، دین اس کا رستہ ہوتا ہے. اور تمام عند اللہ ان الدین عند اللہ الاسلام، جب باقی مذاہب تھے تو وہ خدا کو لے جاتے تھے. اسلام کے بعد باقی مذاہب اپنے کم علمی کی و کم احکامات کی وجہ سے ختم ہو گئے. الیوم اکملت لکم دینکم، جب دین مکمل ہو گیا اور پیغمبر و نعمتیں بھی تمام ہو گئی، پیغمبر بھی تمام ہو گئے، تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ خدا کی رضا کو پیغمبروں کے طرز عمل سے ڈھونڈنا کہ انہوں نے کیا رستہ دیا، اور ہمارے آقا و رسول نے زندگی کی کسی فیلڈ میں بھی ایسی نہیں ہے جس میں ہماری رہنمائی نہ کی ہو. اس لیے اب واضح رستہ وہی ہے جو خدا و رسول کا. اب دیکھو ہمارے اختلافات وہاں پہنچتے ہیں کہ کوئی شخص حدیث کا انکار کر رہا ہے، کوئی حاکمیت کے ختمیت کا انکار کر رہا ہے. تو ان لوگوں کے نصیب میں علم نہیں ہوتا. علم کا ایک ہی رستہ واضح ہے، خدا اور اس کے رسول. اور اس کے بعد وہ جماعت جس نے خدا اور رسول کو سمجھا پڑھا اور کامیاب ہو گئے، وہ ایک ہی جماعت ہے ساری کائنات میں جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی خدا اپنے اللہ کے رسول کے اصحاب سے راضی. تو ہمارے پاس بالکل ظاہر ہو جاتا ہے کہ خدا کا رستہ، رسول کا رستہ اور ان کے اصحاب کا رستہ. This is the only way to get closer to God. اب وہ کرتے کیا تھے، ان کا میجر کام کیا تھا، وہ خدا نے قرآن میں گنا دیے ہیں. عبادات کے اصول بھی گنا دیے اور تفکر کے اصول بھی گنا دیے. اب دیکھو خدا کیا کہتا ہے کہ سب سے بڑے بندے میرے وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. میرے وہ بندے ہیں جو ہر وقت بیٹھے اٹھتے کروٹوں کے بل اور ہنستے کھیلتے ہوئے بھی مجھے یاد رکھتے ہیں، میری یاد میں رہتے ہیں. فرض کرو خدا یہ کہتا ہے کہ میرے اچھے بندے وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل مجھے یاد کرتے ہیں، اور آپ کو کوئی بندہ مل جائے اور کہے یہ تسبیح نہ پڑھو یہ جلالی ہے، یہ تسبیح نہ پڑھو جمالی ہے. یہ کس اللہ نے کہا ہے؟ ایسا تو کوئی تصور نہیں. اللہ تو یہ کہتا ہے کہ بیٹھے اٹھے کھڑے جب ہر وقت مجھے یاد کرے. اور دوسرا حصہ وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور زمین و آسمان کی تخلیقات پہ غور کرتے ہیں. تو اللہ نے 2 طریقے بتائے. وہ خدا کہتا ہے کہ میرے عالم وہ ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء،
جو اللہ کے لبادے کے تلے ہیں وہی میرے عالم ہیں، وہی عالم ہیں جو مجھے ہر وقت یاد کرتے ہیں، وہی عالم ہیں جو میرے احکامات کی تکمیل کے لیے زندگی بسر کرتے ہیں، میں ان کے بہت قریب ہوں۔ پھر آپ دیکھیں قرآن میں کچھ ایسے فکرے موجود ہیں جن سے قریب سے بھی زیادہ کا لفظ استعمال کیے۔ ایک تو ہم ہیں نا کہ ہم چاہتے ہیں خدا کے قریب، ایک وہ ہے جن سے خدا محبت کرنے کا اعلان کر رہا ہے، ان اللہ یحب المحسنین، لفظ محبت ہے۔ کسان یہ تو بہت بڑی بات ہے نا، قریب جانا تو پھر پتہ نہیں وہ ادھر سے ہوتے ہیں کہ نہیں، وہ خدا کہتا ہے کہ میں محسنین سے بڑی محبت رکھتا ہوں، جو لوگوں پہ احسان کرتے ہیں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ ان اللہ یحب المقسطین، کہ وہ جو انصاف کرنے والے ہیں اللہ ان سے بڑی محبت کرے۔ ان اللہ یحب جو خدا کہتا ہے یحب التوابین وہ یحب المتطہرین، توبہ کرنے والے سے اللہ بڑی محبت رکھتا ہے۔ تو ہمارے پاس ہر رینک کے صاف ستھرے رہنے والوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے، تو ہمیں وہ ساری چیزیں بتائیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، تو ہم ایسے کیوں نہ ہو جائیں۔ اگر ہم ایسا نہیں ہونا چاہتے تو ہمیں محبت اور تعلق کا دعویٰ بھی نہیں کرنا چاہیے، اگر ایسا ہونا چاہتے ہیں پھر وہ طریقہ کار ہے۔